ہاں بھائی، کافروں کے چمچوں پاکستانی ملد غالب کمال ایکس مسلم سمیر اور جتنے بھی بالشتی ہو زمین پہ ایتھزم کے جو علمبردار بنے ہوئے ہو نا، الو کے پٹھوں اور شیطان کے کتوں، سیدھے لفظوں میں بات سنو، سیدھی بات کرو، سیدھی بات. اگر ہمت ہو نا ماں کا دودھ پیا تو پریکٹیکل جواب دینا. اپنے کسی چے کے بچے کو نہ بھیجنا کمنٹ کرنے کے لیے، خود تو تمہاری اوقات نہیں ہوتی کمنٹ کرنے کی، نہ تم کر سکتے ہو، کیونکہ تم لوگ تو میرے چینل سے صرف بھاگتے ہو، میری ویڈیوز سے بھاگتے ہو، کیونکہ اتنی اوقات نہیں ہے نا. کیا کریں، شیر کے سامنے کتوں کی اوقات چلتی نہیں، کتے جگہ خود چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. سیم ٹو سیم وہی ہوا ہے کہ میرے آنے کے بعد سے شروع میں بہت بھونکنے والے کتے آئے تھے تمہارے، تم بھی بہت بھونکتے تھے. اس کے بعد تم لوگوں کی چھٹی ہو گئی کہ تمہیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے سامنے چلے گی نہیں، اور اگر اس کے ساتھ مزید کیا تو پوری عوام دیکھ لے گی کہ تم ننگے ہو جاؤ گے. اور ایگزیکٹلی یہی ہونا ہے. پنگا ڈال نہیں سکتے تم لوگ نا، تمہاری اندر اوقات نہیں، تم نے اپنی ماں کا وہ دودھ ہی نہیں پیا کہ تم مجھ پہ ہاتھ ڈال سکو. کمنٹ کے ذریعے تو چھوڑو، تم میرے خلاف ویڈیوز نہیں بنا سکتے، کیونکہ تم نے میرے خلاف ویڈیوز بنائی تو تمہیں پتہ ہے تمہارا پورا ایتھزم زمین پہ گر جائے گا. کیونکہ تمہیں یہ پتہ ہے، یہ بات تم جانتے ہو کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے آسمان و زمینوں کے اندر اللہ کی مدد سے بارشیں برسا کے، بارشیں بند کر کے، آندھی طوفان چلا کے دکھائیں 21ویں صدی میں. یہ بات تم بھی جانتے ہو، تمہارے کافر جانتے ہیں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. اب تم لوگ عوام کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہو کہ میرے بارے میں لوگوں کو نہ پتہ لگے، کیونکہ تم نے اس جو جھوٹ کا جو پردہ لگایا ہوا ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. کیونکہ تم تو کر نہیں سکتے کہ تم ہاتھ کے اشارہ کرو تو آسمان سے بادل چلے جائے، تم اشارہ کرو تو بادلوں سے آسمان بھر جائے، خالی آسمان. تم اشارہ کرو تو سورج گرمی بڑھا دے، تم اشارہ کر دو تو سورج گرمی کم کر دے، تم بولو تو آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جائے، تم بولو تو چلتا ہوا برستا ہوا پانی ایک دم بند ہو رہا ہے. نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے. مردے تم زندہ نہیں کر سکتے، تم کرو گے کیا؟ ویدر تم ٹرانسفارم نہیں کر سکتے، نہ ویدر ٹرانسفارمیشن کی تمہاری اوقات ہے، نہ ریزریکشن کی تمہاری اوقات ہے. اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں اللہ کی مدد سے. سو میں نے یہ کیے تو میں تو بولنے کا حق رکھتا ہوں کہ تم لوگ شہی کوئی نہیں میرے سامنے. تو تم نے اتنی جو کتابیں پڑھی تھیں، لاکھوں روپے یونیورسٹی میں برباد کیے، تو تمہاری اوقات میرے سامنے کیا ہے؟ دو کوڑی کی بھی نہیں ہے. یہ ہے تم لوگوں کی حیثیت. اور بھونکنے کے لیے تم لوگ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دھڑا دھڑ ویڈیو چھاپ رہے ہو آج کل. آج کل کیا، تم تو کافی عرصے سے کام کرو، لیکن تم تو ڈیجیٹل بھکاری نکلے سالوں. تم تو کتوں سے بھی بدتر نکلے. ابے کتے کو اس کا مالک روٹی بھی کھلا دیتا ہے تو وہ وفاداری دکھاتا ہے. تم تو وہ کتے نکلے شیطان کے جن کو اللہ کھلایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، لیکن وہ مسلسل اپنے مالک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور بھونک رہے ہیں. ابے کتوں، کچھ تو ہے، کچھ تو اپنی اوقات میں رہو، کچھ تو حیثیت میں رہو. میں تمہارے تلوے نہیں چاٹوں گا. یہ میرے ساتھ رشوت نہیں چلے گی. رشوت تم کھلا سکتے ہو کسی اور کو جو تمہیں گرفتار نہ کریں، لیکن میرے خلاف رشوت بھی نہیں چل سکتی. میں تمہاری دولت پہ لعنت بھیجتا ہوں، تھوکتا ہوں، چاٹنا بھی پسند نہیں کرتا، سمجھے؟ تو یہ تو میرے کو ساتھ تم ٹوپی ڈرامہ کھیل نہیں سکتے. اب میرا منہ کیسے بند کراؤ گے؟ ہیں؟ نہیں کرا سکتے. جب تک اللہ چاہے گا میں تو کام کروں گا سوشل میڈیا پر، اور میں کر رہا ہوں آلریڈی. تم یہ بتاؤ تمہاری پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ کیوں پھٹ گئی؟ تم سب کی پھٹ کے ہاتھ میں آ چکی ہے. تم نے جتنے ڈرامے مچائے تھے، تم نے جتنا لوگوں کو چے بنایا تھا سائنس کے نام پر، ایتھزم کے نام پہ، گاڈ کے خلاف، خاص طور پہ اللہ کے خلاف، وہ اس کی تو دھجیاں میرے ہاتھوں بکھرے ہوئی ہیں. نہ ہندوؤں کی میرے آگے چل رہی ہے، نہ تمہاری چل رہی ہے، نہ عیسائیوں کی، نہ یہودیوں کی، نہ قادیانیوں کی، نہ شیعوں کی، نہ پارسیوں کی، نہ سکھوں کی، اور نہ ہی کسی اور کی. چل ہی نہیں رہی ہے میرے سامنے. پریکٹیکل میدان میں سب کے سب بیکار ہو گئے ہیں جو اسلام کے خلاف کام کرنا چاہتے یا کر رہے ہیں. اس لیے کہ تم لوگ میرا مقابلہ کرنے کے لیے فزیکل ورلڈ میں کیسے موسموں کو کنٹرول کرو گے؟ بادل تمہارا حکم نہیں مانتے، سورج تمہارا حکم نہیں مانتا، آندھی طوفان تمہارے قبضے میں نہیں ہے، مردے تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. تم کیسے زندگی کسی کو عطا کرو گے؟ تمہیں تو اللہ موت دے دے تو تم خود کو زندہ بھی نہیں کر سکتے. اور میرا اللہ چاہے تو مجھے کئی بار بھی زندہ کر سکتا ہے، کسی کو اور کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور پرانے لوگوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اور بہرحال اس نے تو مردے زندہ کر کے دکھائی دیے. اب تمہارے یہ دعوے تھے کہ تم کیمروں کے دور میں ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اب کیمروں کے دور میں معجزات کیوں نہیں ہوتے؟ اب کیمروں کے دور میں کوئی آتا کیوں نہیں ہے جو کچھ دکھائے؟ تو آ تو گیا، میں آیا تو ہوں، میں نے دکھایا تو ہے اللہ کی مدد سے. اب مان لو اور ایمان لے آؤ. چھوڑ دو اور درمیاں، مان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کا امتی جو کچھ کر چکا ہے اس کی تمہاری اوقات نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے. تمہارے ایلن مسک کی اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. تو پوری دنیا کے 6 ارب غیر مسلموں کی اوقات نہیں ہے. دن اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، سائنس کی کتابیں پڑھیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کر لیں، لاکھوں کروڑوں نہیں کھربوں روپیہ برباد کر دیا ایجوکیشن پہ. پر حالت ان کی یہ ہے، میرے سامنے وہ سارے بچے بھی نہیں ہیں اس وقت. پریکٹیکل میدان کی بات کر رہا ہوں، تھیوریٹیکل میدان کی بات نہیں کر رہا. تھیوری بہت مجھ سے وہ زیادہ ہی جانتا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ کام ہوتا کیسے ہی ہے ان کا باپ بھی نہیں جانتا. گھنٹہ کچھ نہیں جانتے وہ.
خیر ابھی تو تمہاری مٹی پلیت کرنے کے لیے میں نے کیمرہ آن کیا تھا، سوچا ذرا میں تم لوگوں کی بھی درگت بناؤں، ویسے ہی جو ہے نا ابھی اور بھی لوگوں کی بنا رہا ہوں، تم بھی رگڑے میں تو آؤ گے نا، تم کیسے بچ کے نکل رہے ہو بیٹا. سوچو کہ ہاں ایک اور بات تمہیں بتا دیتا ہوں تمہاری فار یور کائنڈ انفارمیشن. یہاں کے محکمہ موسمیات والوں نے دعوے کیے تھے جب رمضان شروع ہونے والا تھا، تو بھائی یہ رمضان کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، آخری عشرہ جو آئے گا اور ہیٹ ویو آئے گی اور فلانا اور دھماکہ ہو جائے گا. ابھی تو رمضان ختم بھی نہیں ہوا ہے اور دیکھو ذرا موسم کیسا کول کول چل رہا ہے. کل میں نے ویڈیو ریلیز کی، اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اللہ نے آج سورج کے بادل سجائے، سورج کے سامنے بادل سجائے. ڈفرینس تو آتا ہے بھائی ہمارے کلام کرنے سے، ایسی بات نہیں ہے. کیا کریں، پہلے بھی بہت دفعہ ہے، تمہاری اوقات تو نہیں تھی نا. پاکستان کا فلوٹ سسٹم بھی میں نے ہی تبدیل کیا تھا اللہ کی مدد سے. ہاں کرونا وائرس کو دنیا میں نے بڑھایا تھا اور میں نے کم کیا تھا اللہ کی مدد سے. میں اللہ سے کرواتا تھا ایکچولی، لیکن میں نے یہ سب کام میں نے اللہ سے کروائے تھے. کوشش میری تھی، ان سب میں کوشش میری تھی، حکم اللہ کا تھا اور رزلٹ تھا اس فزیکل ورلڈ کے اندر. اب یہ تمہاری اوقات تو ہے نہیں. تم کہو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو چھوڑ رہا ہے. نہیں میں چھوڑے نہیں رہا، میرے پاس ثبوت بھی ہیں، میں نے یہ کام کیے بھی ہیں اور میرا کانفیڈنس تو تمہیں دکھ رہا ہوگا کہ تم کوئی شے ہی نہیں میرے سامنے. اینی وے نہیں بھی مانو تو میرا کیا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے، تم میرا کچھ اگاڑ ہی نہیں سکتے. مطلب میں تو سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اس کا عذاب میرے پر آئے گا اللہ کی طرف سے، رائٹ. لیکن اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو قیامت کے دن کون برباد ہوگا، تم یا میں؟ یہ تم سوچو. اگر اللہ نے مردے زندہ نہیں کیے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر، اگر اللہ نے موسم تبدیل نہیں کیے میرے کہنے پر، ویسے میرے کہنے پہ کیوں کرتا وہ میرا غلام تو ہے نہیں. پر چکر یہ ہے کہ میں ہوں اس کا بندہ، اس زمین پہ کام کر رہا ہوں اس کے نام پر، اس کی مارکیٹنگ کرتا ہوں، اس کی پروموشن کرتا ہوں، اس کے دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں، نان مسلمس کو اسلام میں داخل کرتا ہوں اللہ کی مدد سے. لیکن جو دشمن اسلام ہے ان پہ میں آندھی طوفان قہر الہی اور گرجتا برستا روحانی شیر بن کے برستا ہوں اور گرجتا ہوں اور چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں. یہ ہے وہ چیز. سو کیا چل رہا ہے سامنے؟ خیر دیکھو ابھی میں کتنی دیر سے کلام کر رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں. موسم میں کوئی تبدیلی دیکھی؟ کوئی ایک تبدیلی؟ جسٹ ٹیل می از ایون اے سنگل تھنگ از دیئر ان اے چینج ان اے ویدر؟ لائک کوئی بادل صاف ہو گئے وہ سارے نہیں ہوئے. اب تم میری سیریزیں دیکھو یا جا کے لیجنڈری فلانسر ویب سائٹ پہ دیکھ لو، یا پھر اسی چینل پہ دیکھ لو لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پہ، یا پھر میری گیمنگ دیکھ لو دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد القہار پہ. یہ چینلز کے نام ہیں. اور دیکھو تمہارے ابو جی نے کیا ہے کیا ہے. بہت بول رہے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہاتھ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے نہیں کیے ہے نا، مردے زندہ نہیں کیا ہے. نبی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے ہے نا، صحابہ کرام تو صحیح کوئی نہیں، اور اولیاء اللہ تو مطلب گھاس کرنے کے لیے آئے تھے زمین پہ. تو میں آ گیا نا، میں ان سب کے پاس تم یہ سمجھ لو کہ ان سب کی طرف سے میں آیا ہوں بدلہ لینا ہے. بس اتنا سا جواب کافی ہے. میں ان سب کی طرف سے آیا ہوں بدلہ لینا ہے کہ تم لوگوں نے جو خون آشام تاریخ شروع کی ہوئی ہے، جس 21ویں صدی میں جس طرح کافر بنانا شروع کیا ہے مسلمانوں کو، اور جس طرح تم نے بے وقوفوں کو جو ہے نا ان کے دین کے بارے میں شک میں ڈال دیا جنہیں کبھی ان کے ماں باپ نے دین نہیں سکھایا تھا. تو وہ تو جس دن جس نے میرے بارے میں جان لیا اور جو لوگ میرے کام کو دیکھ گئے اور میری باتیں سن لی، وہ تو کلمہ پڑھ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. جس نے بھی اپنی عقل کو استعمال کیا وہ مان لے گا کہ یہ بندہ جو کچھ کر چکا ہے یہ معمولی کام تو ہے نہیں، اور اس کام کو یہ اکیلے نہیں کر سکتا. کوئی یہ کہے گا اس کے ساتھ پوری ٹیم کام کر رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بندہ پورے سٹی کا موسم کنٹرول کر لیتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ پورے سٹی کا جو ہے نا بارش بند کر دیتا ہے؟ ہاؤ دا ہیل ڈز ہی ڈو دیٹ؟ یہ سائنس جاننے کے لیے لوگ میرے پاس آنا چاہیں گے، اور میں تو ایک ہی جواب جانتا ہوں، جاؤ اللہ سے پوچھو، کیونکہ میرا یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے. سمپل از دیٹ مین. تم کہتے تو دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ سنتا نہیں ہے. کل ہی ایک پوسٹ میرے سامنے آئی تھی، اس کا ریٹرن جواب میں نے لکھ کے مارا ہے. ہاں جواب دیا ہے، ٹکا کے دیا ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی میں دکھا دوں گا. تو اس جواب کے مطابق کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہی نا کہ میں نے تو جواب دے دیا. میرا اللہ میری سنتا بھی ہے، باتیں بھی سنتا ہے، اور پریکٹیکل طور پہ کر بھی دیتا ہے، اور وہ سمجھ بھی آتا ہے، دکھتا بھی ہے. تمہارے رچرڈ ٹاکنگ نے جو کچھ سکھایا، ان کے باپ کدھر ہیں جو آسمان و زمینوں پر کنٹرول کریں؟ تم ہی کر کے دکھا دو. ان کی تو اوقات نہیں، تمہاری ہے. نہیں تمہاری اوقات بھی نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، چیلنج بھی ہے. میرے چیلنجز رکھے ہوئے بہت سارے. چلو کچھ تو ایکسیپٹ کر لو.
کبھی تو پروف کرو کہ تم بھی سچے ہو اللہ کے مقابلے پہ. ابے تم میرے مقابلے پہ صحیح کوئی نہیں. اللہ اکبر.